السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا کورونا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو ایک بار ہوا، کیا آپ کو دوبارہ یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کی آنکھ اس پہ ٹھہر جاتی ہے، یا یہ وہ سوال ہے جو آپ کے کامنٹس سکرول کرتے ہوئے مجھے بار بار نظر آتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پہ میں پاسٹ میں بھی بات کرتا رہا، ہر نئی آنے والی ریسرچ کا تذکرہ آپ سے ہوتا رہا، اور آج اسی حوالے سے ایک اور ریسرچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں جس سے آپ کو اس ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شروع میں کچھ ایسی سٹڈیز آئیں جن سے یہ لگنے لگا کہ یہ انفیکشن بس ایک ہی بار ہوتا ہے، اور اس کے بڑے اسٹرانگ ایویڈنس بھی موجود تھے، لیکن آہستہ آہستہ تصویر بدلنے لگی، اور پھر کچھ ایسی کنفلکٹنگ سٹڈیز سامنے آئیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انفیکشن آپ کو ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے۔ سائنٹسٹ یہ سمجھنے لگے کہ اگر آپ کو ایک بار کووڈ ہو جائے تو آپ کے جسم میں تاحیات اس کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ ری انفیکشن کے کیسز سامنے آئے جس سے تشویش اور زیادہ بڑھ گئی۔ کافی کچھ ریسرچ سٹڈیز سامنے آنے کے بعد اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں خود بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے ری انفیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے چند ایک عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کووڈ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا مدافعتی نظام بالکل مختلف طور پہ کام کرتا ہے، اس لیے ہر ایک کے اندر امیونٹی ایک نئے انداز سے بنتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام صورتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے کسی انسان کو کووڈ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے پیشنٹس دیکھے گئے جن کو جب ایک بار کووڈ ہوا تو دیکھا گیا کہ ان کے اندر اینٹی باڈی وافر مقدار میں نہیں بن سکی تھی، یعنی ہر جسم اس بیماری کے خلاف ایک طرح سے ایک انداز سے اینٹی باڈی نہیں بنا پاتا، ہر جسم کووڈ کے اگینسٹ ایک نئے انداز سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ کووڈ کے اگینسٹ وافر مقدار میں اینٹی باڈیز بناتے ہیں، ان کے اندر لانگ ٹرم امیونٹی یا بی سیلز اور ٹی سیل ریسپانس بھی اسی اعتبار سے تگڑا پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ لوگ جو پہلی بار کووڈ کی وجہ سے ایک کمزور اینٹی باڈی بناتے ہیں، ایک کمزور اینٹی باڈی ریسپانس پروڈیوس کرتے ہیں، ان کے اندر وائرس پڑا رہتا ہے اور وہ کسی بھی لمحے پلٹ کر دوبارہ بار کر سکتا ہے، جس کو ہم وائرل ری ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ یا ایسے لوگوں کو اگر ری انفیکشن ہو جائے تو چونکہ ان کے اندر اینٹی باڈی وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے کورونا کے خلاف کم اینٹی باڈی بنائی، ایسے لوگ جب دوبارہ سے لوگوں میں باہر جاتے ہیں اور کورونا کا سامنا ایک بار پھر ان کو کرنا پڑتا ہے تو ان کو دوبارہ کورونا ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوسائٹی میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ ان کو کورونا ہو چکا ہے ایک بار اور وہ اب سیف ہیں، کیونکہ نہ ان کو ہو سکتا ہے اور نہ ان کے آس پاس لوگوں کو، اور وہ نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے بلکہ آس پاس لوگوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کورونا کے خلاف ایک وافر مقدار میں اینٹی باڈی بنا سکیں اور ایک لانگ ٹرم یا طویل المیعاد امیونٹی اچیو کر سکیں یا حاصل کر سکیں۔ دوسری صورت میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اینٹی باڈی تو وافر مقدار میں بناتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اینٹی باڈی کا لیول بڑی تیزی سے ڈراپ ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کی انتہائی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ایسے لوگ دیکھنے میں آئے جن کا اینٹی باڈی لیول ہر 36 دن کے بعد آدھا ہو جاتا تھا۔ میں یہ بات آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل کسی کو کووڈ ہوا اور وہ اس سے صحت یاب ہو گیا،
اور اس نے اپنا IgG کوانٹیٹیو ٹیسٹ کرایا جو کہ فار ایگزامپل 100 آیا، یعنی اس کا اینٹی باڈی لیول یا اینٹی باڈی ٹائٹر 100 آیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر 36 دن کے بعد یہ لیول آدھا رہ جائے گا۔ فار ایگزامپل پہلے 36 دن گزرنے کے بعد ایسے لوگوں کا اینٹی باڈی لیول 50 پہ آ گیا، یعنی 50 پہ آ گیا۔ اس سے اگلے 36 دن کے بعد وہ لیول 50 کا آدھا یعنی 25 رہ گیا، اور اس کے بعد 25 کا آدھا رہ گیا، اور یوں آہستہ آہستہ اینٹی باڈی جسم سے ڈسپیئر ہو گئی۔ اور یوں وہ لوگ جن کے اندر کووڈ کی وجہ سے سفیشینٹ اینٹی باڈی بنی تھی وہ اب اپنا اینٹی باڈی لیول کھو چکے ہیں اور ان کو کورونا دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو آپ کے یاداشتی مدافعتی سیلز ہوتے ہیں، یعنی ٹی سیلز اور بی سیلز، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا 8 مہینے تک آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کورونا کے خلاف شاید طویل المیعاد یا ایک مستقل امیونٹی یا مدافعت کا حصول شاید ہر انسان میں ممکن نہ ہو۔ جی ہاں، اگر آپ کو ایک بار کورونا ہو چکا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ کو ایک نئے روپ والا، ایک نئے انداز والا، ایک نئی ساخت والا کورونا وائرس دوبارہ انفیکٹ کر لے، کیونکہ آپ کو جب پہلی بار کووڈ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو اینٹی باڈی آپ کے جسم میں بنی تھی، ہو سکتا ہے جب آپ کو دوبارہ کورونا وائرس ہو تو وہ کسی اور سٹرین کی وجہ سے ہو اور آپ کی پرانی اینٹی باڈی اس کو شناخت نہ کر پائے اور آپ اس بیماری میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بار ہونے والا کورونا وائرس ایک لاک تھا جس کو اوپن کرنے کے لیے، جس کو ان لاک کرنے کے لیے آپ کے جسم نے ایک اینٹی باڈی بنائی، ایک چابی بنائی یا کی بنائی جو اس کو ان لاک کر سکتی تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ وائرس نے اپنے اندر ایسی جینیاتی تبدیلیاں کیں جس کے لیے اب آپ کے جسم کو ایک نئی چابی یا ایک نئی اینٹی باڈی بنانی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے پرانی چابی اب نئے تالے کے لیے فیل ہو چکی ہے۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ری انفیکشن کی صورت میں کورونا کی علامات سخت ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو جب دوبارہ کووڈ ہوا تو ان کی علامات انتہائی مائلڈ یا ہلکی تھیں۔ اگر آپ کا تعلق کسی میڈیکل فیلڈ سے ہے، اگر آپ امیونولوجسٹ ہیں، تو آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے امیونولوجی کے جو پرانے پرنسپلز ہیں وہ بھی شیک ہو گئے، اور امیونولوجی کے موضوع پر لکھی جانے والی بڑی بڑی ٹیکسٹ بکس کے اندر کانسیپٹس کو ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں اس قلیل عرصے کے دوران جتنے بریک تھروز آئے شاید ہی میڈیکل ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس بیماری کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔